بیچنے والے کو بھی پتا ہو کہ میں کیا بیچا. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ کھجوروں کو پانی لگا ہوا ہے اور یہ خشک ہے. خشک کھجوریں 2000 پہ اور جو گیلی ہے وہ 1500. خریدنے والے بھی بڑے حیران ہوتے، جو صاحب جو اور بیچنے والے تھے وہ بھی بڑے حیران ہوتے کہ یہ کیسا انسان. میرے بھائی وقت کا پیغمبر اس نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنا تھا. وہ پیغمبر تھا کہ دائی حلیمہ کے پاس 2 بچے تھے، ان کو اٹھا کر لے گئی مکے سے. دوسرا بچہ بھی دودھ پینے والا تھا. جس طرف سے دوسرا بچہ دودھ پیتا تھا اس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں لگاتے تھے. ہمیں یہ سبق دیا، بتا دیا کہ یہ اس بچے کا حق ہے، دوسرے اس کا حق میں کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ دلانے کے لیے آیا. یہ نبی کا بچپن کا واقعہ ہے. تو بہرحال عرض یہ کیا رہا تھا کہ دوسرا امتحان قیامت والے دن جس کے اندر 4 سوال ہوگا. تیسرا سوال بتا رہا تھا کہ اللہ پاک اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ میں نے مال دیا کیسے کمایا، حلال یا حرام طریقے سے. چوتھا یہ سوال ہوگا عالم سے کہ تو نے علم حاصل کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. یہ 4 سوال ہوگے. احادیث میں اندر آتا ہے کہ ابن آدم جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا تو اس کے قدم وہاں سے نہیں ہلے گی، وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی. کہ میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے ہمیں یہ سوال بتا دیے گئے اور اس کے لیے آسانی ہوگی جواب دینے میں. خبر کے اندر 3 سوال ہیں، من ربک کا، تیرا رب کون ہے، من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے. بڑے آسان. ابھی آسانی اس کے لیے ہوگی بات یہ بتانے لگا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا. اللہ کے حکم کیا ہے؟ نمازیں پڑھتے رہو، اللہ کا حکم ہے. رمضان مبارک کا مہینہ آیا، روزے رکھنا اللہ کا حکم ہے. مال دیا ہے زکات ادا کرو، اللہ کا حکم ہے. اتنا مال ہے ضرورت سے زائد حج پر ہو گیا سال کی بات فرضی ہے، اللہ کا حکم ہے. مال دیا جو اس طرح اللہ کے حکم کو پورا کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، صرف اللہ نے حکم دیا پورے قرآن شریف کے اندر، لیکن طریقہ نہیں بتایا کہ فجر کی کتنی رکعتیں، ظہر کی کتنی رکعتیں، عصر کی کتنی رکعتیں، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی. پورے قرآن شریف صرف نماز کا حکم ملے گا. اب طریقہ کہاں سے ملے گا؟ ہم آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف. اس مبارک زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کا کیا طریقہ ہے، عصر کا کیا طریقہ ہے، مغرب کا کیا طریقہ ہے. اسی طرح قرآن شریف کے اندر زکات کا حکم ہے. یہ نہیں بتایا کہ کتنی دینی ہے، کتنے سونے پہ کتنی ہے، کتنے پیسوں پہ کتنی ہے، لاکھ پہ کتنی ہے، 2 لاکھ پہ کتنی ہے. یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں، جیسے یہ روزے رمضان کے روزے حکم دے دیا کہ روزے رکھو، ایمان والوں کو پر روزے فرض کیے گئے. رکھنا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح رکھنا اور ان چیزوں سے تیرا روزہ مضبوط ہوگا، ان چیزوں سے تیرے روزے کے اندر نکھار آئے گا. روزہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا. میرے بھائی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، خواہشات والی چیزوں کے قریب جانے سے بچنا. صرف اسی کا نام روزہ نہیں ہے. وہ اعضاء جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو برے کام ہیں، بری چیزیں ہیں، ان سے ہر اعضاء کو بچا لینا، روک لینا، اس کا نام روزہ.
زبان کو جھوٹ بولنے سے بچا لو، کانوں کو بری باتیں سننے سے بچا لو، آنکھوں کو بد نظری سے بچا لو۔ اس کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے سے روک کے رکھنا، سحری سے لے کے شام افطاری تک، اس کا بھی بڑا اجر۔ اب انسان کے سامنے بڑی بہت زیادہ ڈشیں پڑی، پینے والے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، اس کو قدرت بھی ہے، کھا بھی سکتا ہے، اپنے پیسوں سے خریدے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ شام غروب آفتاب سے پہلے تمہیں کچھ نہیں کھانا۔ اللہ رب العزت اتنی قدرت، اتنا اختیار دینے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کے پاس ہر چیز ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہر چیز ہے، سامنے پڑی ہوئی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس پہ کنٹرول کا حکم نہیں لگا سکتا، لیکن دیکھو فرشتوں اس کے باوجود میرے حکم کا انتظار کر رہا۔ بیوی ہے، جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں ناجائز ہے، رات کو جائز ہے، پھر حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز ملنے کے باوجود یہ میرا بندہ میرے حکم کو پورا کر رہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کیسے ہو جائے گا، اس میدان کے اندر روزہ بھی اس بندے کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ ہر چیز تھی اس کے پاس، اس کے باوجود اس نے روک کے رکھا، اپنے آپ کو قابو میں رکھا، آج میں سفارش کرتا ہوں تو میری سفارش کو قبول کر لیجیے، اعلان ہوگا کہ اس کو جنت کا داخلہ ہوگا۔ تو بہرحال میں نے قرآن شریف میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی تھی، جس کے اندر ایک واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود رمضان مبارک کے مہینے میں یہ امر کہ 3 کام کرنے، سب سے پہلا کام دعائیں کرنا، بہت زیادہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا۔ دوسرا کام قرآن شریف کی تلاوت بہت زیادہ، اور تیسرا کام غرباء اور مساکین میں خرچ کیا جاتا ہے۔ غرباء اور مساکین میں خرچ کرنے کے بارے میں ایک واقعہ قرآن شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ ایک شخص گزرا ہے جو بہت نیک تھا، اللہ والا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں بڑی عطا کی تھی، اور اس زمین کے اندر ایک باغ تھا، صرف ایک قسم کے پھل نہیں، طرح طرح کے پھلوں کے درخت اس باغ کے اندر، بڑے اچھے اور خوبصورت پھل باغات، کافی باغات۔ اس کا یہ معمول تھا کہ جب بھی پھل پکتا تیار ہوتا، اس پھل کے جو اخراجات، جو آمدنی آتی، پیسے آتے، وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ کتنے حصوں؟ یہ واقعات کوئی عام واقعات نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں۔ تو بہرحال 3 حصے وہ اس طرح کرتا، پہلا حصہ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھتا، دوسرا حصہ جو باغ کا خرچہ تھا، دوائی وغیرہ، پانی، باغ کی گوڑی، دوسرا حصہ اس چیز کے لیے رکھتا۔ اب وہ تیسرا حصہ باغ کا تیسرا حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتا۔ اس طرح وہ زندگی گزارتا گیا، جتنے بھی زندگی تھی 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ ایک وقت آیا وہ بیمار، اور اسی بیماری اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس بیماری سے شاید میں دنیا سے چلا جاؤں، میں بچ نہیں سکتا۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ لڑکی بیٹی اس کے پاس نہیں، صرف 3 بیٹے تھے۔ ایک دن ایک سال ایسا ہوا، باغ تیار تھا،
اس کے پھل تیار تھے. جس دن اس نے کاٹنا تھا اس نے اعلان کر دیا جہاں پہ رہتا تھا شہر میں محلے میں کہ فلانی طریق کو فلانے دن میں نے مار کے پھل کاٹنا ہے. جو غربا ہے مساکین ہے وہ آ جائے اور اپنا حصہ لے جائے. جب یہ عمل کرتا بیٹوں کو بھی ساتھ لینا چاہتا تھا. اس کی یہ نیت تھی، یہ اس کا شوق تھا بیٹوں کو ساتھ لے جانے کا. جو آخری سال تھا اس دن اسپیشل کو لے کر کہ بیٹے ساتھ جاتے ہیں میرے اس عمل کو دیکھیں گے. میں دنیا سے چلا گیا بعد میں بھی بیٹے اس عمل کو زندہ رکھنے کرتے. وہاں پہ گیا بیٹوں کو کہا کہ بیٹا میں بیمار ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جاندار چیز میں چکھنا ہے، یعنی مرنا ہے. چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے درمیانہ ہے. کیونکہ نبیوں کو موت نے نہیں چھوڑا، عام انسان کو کیا ہو سکتا ہے. اب وہاں پہ گیا اس نے اپنی عادت کے مطابق پھل تقسیم کر دیا. ایک حصہ گھر کے لیے اور تیسرا حصہ غربا اور مساکین کے لیے. اور بیٹوں سے اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو میں دنیا سے چلا گیا، میرے جانے کے بعد بھی تم نے ایسے ہی یاد رکھو یہ مسئلہ ہے. باپ یا ماں جاتے ہوئے کوئی اولاد کو وصیت کرے، اس وصیت پہ اس کے ورثاء کا حق ہوتا ہے کہ اس وصیت پہ عمل کرنا، یعنی اس کو پورا